آج جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے جی وہ آیت ہوں نمبر 11 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم ہوں اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہوں اللہ ہوں تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا۔ آگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ ساری ہی عورتیں ہوں، فوق اثنتین، دو سے زیادہ، یعنی اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا اس مال کا جو مرنے والے نے چھوڑا ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر وہ ایک ہی بیٹی ہے، یعنی بندہ فوت ہو گیا اور اس کی ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا، فَلَهَا النِّصْفُ، اس بیٹی کو آدھا حصہ ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور اس کے والدین کے لیے، میت کے والدین کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، والدین کا حصہ چھٹا ہے، مما ترکا، اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا ہے، ان کان لہ ولدن، اگر میت کے اولاد، ابھی میں صرف ترجمہ کرتا جا رہا ہوں جی، ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد ہو، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، بس اگر اس میت کی اولاد کوئی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور بہن بھائی بھی اس کو کوئی نہیں میت کا، صرف والدین ہیں، تو وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث اس کے والدین ہو رہے ہیں، تو فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کو 1/3 حصہ، 1/3 حصہ ملے گا، باقی 2 حصے، یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ ماں کو اور 2 حصے والد دے دیں گے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بس اگر اس کے بہن بھائی ہوں، اولاد نہیں ہے، بہن بھائی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، سدس، اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیتن، اس وصیت کے بعد، یوسی بہا، جو وصیت مرنے والے نے کی ہو، او دین، یا قرضہ چھوڑا ہو تو قرضے کی ادائیگی کے بعد۔ اچھا، یہ کچھ حصے بیان اس میں بعد میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ تو میت کے جو ورثہ ہے، ترکہ ہے اس کا، یعنی اس کے تقسیم کی ترتیب کیا ہوگی، تو یہاں قرآن پاک میں اسی آیت میں تفصیل سے آ رہا ہے، سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، یعنی میت نے جو مال چھوڑا ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر قرضہ کتنا ہے، تو قرضے کو ادا کرنے کے بعد باقی جو مال بچتا ہے پھر اس میں دیکھیں گے کہ اگر میت نے کوئی وصیت بھی کی ہوئی ہے یا نہیں، اگر وصیت کی ہوئی ہے تو پھر اس کی وصیت پوری کرنے کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ جب بندہ فوت ہو گیا ہے، آیا اس نے کوئی قرضہ چھوڑا ہے یا نہیں، تو اس کے قرضے کو سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، یہاں تک کہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ جتنا اس نے مال چھوڑا ہے وہ سارا کا سارا قرضے میں ادا کر دیا جائے تب قرضہ ادا ہوتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ اس مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی، تو پہلا حکم شریعت کا میت کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر قرضہ ادا کرنے کے بعد دیکھیں گے یا قرضہ اس نے نہیں چھوڑ، اس کے ذمہ قرضہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ اس نے کوئی وصیت کی ہوئی ہے یا نہیں، تو وصیت کے بارے اگر وصیت کی ہوئی ہے تو وصیت کو پورا کریں گے، اور وصیت کے بارے میں اصول 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی زندگی میں جو صحت کی حالت میں جو وصیت کی ہو، اور وہ وصیت بھی
اس کی 1/3 حصے میں وصیت چلے گی، اس سے زیادہ حصے میں وصیت اس کی نہیں چلے گی۔ آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے۔ وصیت جو ہے 1/3 حصے میں ایک وصیت چلے گی۔ حصہ چلے گی، اس سے زیادہ میں یعنی اگر کسی کے ترکے میں یعنی 100 روپیہ ہے مثلاً، فار ایگزامپل 100 روپیہ ہے، تو اب اس نے اگر وصیت کی ہوئی ہو کہ میرے مال جو ہے وہ یعنی اتنا فلاں کو دے دینا، تو ہم دیکھیں گے کہ کتنی وصیت ہے۔ وصیت جو ہے 1/3 حصے میں، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر اس نے کل مال کی وصیت کی ہو کہ سارا کا سارا میرا پیسے اٹھا کے کسی خیر کے کام میں لگا دی جائیں، تو سارے نہیں اٹھائیں گے بلکہ صرف 1/3 یعنی 100 میں سے 33.33 روپے۔ اچھا اچھا جی، اگر کل مال کی بھی وصیت کی ہو تب بھی اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ اس کا یعنی وہ زیادہ کی میں وصیت نہیں چلے گی۔ دوسری بات یہ ہے وصیت کے سلسلے میں کہ وہ وصیت جو ہے وارث کے حق میں نہ ہو۔ اچھا ہاں، وارث کے حق میں نہ ہو، کیونکہ وارثوں کا حصہ تو شریعت نے مقرر کر دیا ہے، ان کو حصہ ملے گا، اور تو لہذا جن کو حصہ نہیں مل رہا تو ان کے حق میں وصیت اگر کی ہو تو اس کا اعتبار ہوگا، وارث کے حق میں وصیت کی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہوگی، ایک قرضہ، دوسری یہ کہ وصیت۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، میت کے ورثہ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن کے اندر اللہ تعالی نے یہاں بیان کر دیے ہیں، قرآن کے اندر جن کے حصے طے کر دیے گئے ہیں، اب ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں، ذوی الفروض بھی کہتے ہیں، ذوی الفروض یا اصحاب الفرائض، یعنی ان کے حصے متعین ہیں، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، زیادہ بھی نہیں لے سکتے، اس سے کم بھی نہیں لیں گے، تو یہ اصحاب الفرائض ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کا حصہ قرآن نے متعین نہیں کیا، اور وہ ان کو کہتے ہیں عصبہ، عین صاد با عصبہ۔ وہ عام طور پر جو میت کے مرد رشتہ دار ہوتے ہیں، مرد یا مرد کے واسطے سے جو رشتہ دار ہوتا ہے، مرد کے تعلق سے، تو ایسوں کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا حصہ جو ہے جیسے چچا زاد بھائی ہو گئے، اسی طرح جو بیٹا ہے، اب اس کا متعین نہیں ہے، تو عصبہ جو ہوتے ہیں یہ اصحاب الفرائض ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو باقی مال بچتا ہے پھر وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ جی، تو اب یہاں سے اولاد کے حصے شروع ہو رہے ہیں۔ جی، اب دوبارہ میں واپس آ رہا ہوں اوپر آیت پر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ سٹارٹ سے ہم آیت لے رہے ہیں۔ اب کیا ہے وہ حکم؟ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا، یعنی مرنے والے کا اگر ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں اس کی، تو اس طرح بیوی بھی ہے اور ماں باپ ہیں، تو ماں باپ کا حصہ آ گیا اس کو الگ کر کے، اور پھر اب جو باقی بچے گا اس میں مرد کو ڈبل اور بیٹی کو سنگل حصہ ملے گا، یعنی دو بچیوں کے برابر ایک بچے کو مل جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ عورتیں ہیں، اگر وہ یعنی فیمیل اولادی ہے میت کی، میل نہیں ہے، اور فوق اثنتین، اور وہ دو سے زیادہ ہیں، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو اب ان کو ملے گا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کا حصہ کیا ہوگا کہ 2/3 حصہ، یعنی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کی صرف بیٹیاں ہیں، صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اب ان بیٹیوں کو حصہ ملے گا مال کے 3 حصے کر کے، 2 حصے ان کو دے دیے جائیں گے۔ وَإِن كَانَتْ واحد، اگر ایک ہی بیٹی ہے صرف، تو وہ کل مال کا آدھا لے لے گی، باقی جو ہوگا وہ دوسرے اصحاب الفرائض کو ملے گا۔ اور آگے ماں باپ کا حصہ ہے، تو ماں باپ کے حصے میں یہ ہے کہ اگر اولاد ہے
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ۔ اگر میت کی اولاد ہے تو پھر ترکے میں سے تو ماں باپ کو ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، 1/6۔ جی، تو 3 صورتیں ہوتی ہیں والدین کی۔ اگر اولاد ہے تو پھر جو ہے میت کی اولاد ہے تو چھٹا چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اگر میت کی اولاد نہیں ہے، جی، اگر میت کی اولاد بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی میت کے کوئی نہیں ہے تو ماں باپ موجود ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ اور باقی 2/3 حصہ وہ باپ کو مل جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے ماں باپ کے ساتھ جی میت کی اولاد تو نہیں ہے، ماں باپ ہیں اولاد نہیں ہے، صرف میت کے ماں باپ کے ساتھ میت کی اولاد نہیں ہے لیکن بھائی بہن موجود ہے، تو اس صورت میں ماں کو، جی، ماں کو ملے گا ترکے کا 1/، ماں کو ملے گا چھٹا حصہ، یا پھر میں سدس، چھٹا حصہ ملے گا، اور باپ جو ہوگا وہ عصبہ ہونے کی وجہ سے باقی سارا باپ کو مل جائے گا۔ یہاں فرمایا من بعد وصیت، بہن بھائیوں کو جی ہاں بہن بھائیوں کا آگے آ رہا ہے، بہن بھائیوں کو نہیں رہتا۔ جی اس کا آگے آ رہا ہے۔ فَإِنْ كَانَ، آگے ہے من بعد وصیت یوصی بہا، اس وصیت کے بعد جو وہ وصیت کی اس نے، او دین، یا دین کے بعد، یعنی وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد باقی جو مال ہے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ آگے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے ماں باپ دادا اور تمہارے اولاد، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے کون تمہارے زیادہ قریب ہے نفع پہنچانے میں، یعنی کون تمہیں زیادہ نفع پہنچا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی میراث کی جو تقسیم ہے یہ تمہارے اوپر، ہم نے اس کو نہیں چھوڑا کہ تم جس کو سمجھو کہ اس کا نفع مجھے زیادہ پہنچ رہا ہے تو میراث بھی اس کی زیادہ ہونی چاہیے، تو اس کا نفع کم ہے تو اس کو میراث بھی کم ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کا، کون تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، کون کم نفع پہنچا رہا ہے، اور کس کا حصہ زیادہ ہے کس کا کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آگے میاں بیوی کا حصہ ذکر کیا ہے، جی اس کا میاں بیوی کے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کے اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے میں عورت فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کو آدھا حصہ ملے گا، اور اگر جو ہے عورت فوت ہوئی ہے اور اس کی اولاد بھی زندہ ہے ابھی، چاہے اس خاوند سے ہو یا پہلے خاوند سے ہو، تو اس صورت میں خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں ہے میت کی تو آدھا حصہ خاوند کا، اور اگر میت کی اولاد ہے یعنی عورت کی فوت ہوگی ہے اس کی اولاد ہے، چاہے اس خاوند سے چاہے پہلے خاوند سے، تو اس صورت میں خاوند کو 1/4 حصہ ملے گا۔ یہاں بھی فرمایا من بعد وصیت میں۔ اور بیوی کا حصہ کتنا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو خاوند فوت ہو گیا تو خاوند کی اولاد ہے یا نہیں، چاہے اس بیوی سے ہو یا دوسری کسی بیوی سے ہو، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ میت کی اولاد نہیں ہے، خاوند فوت ہو گیا، خاوند کی اولاد نہیں ہے، بیوی کو 1/4، اور اگر خاوند کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو 1/8 حصہ، 8واں حصہ ملے گا۔ یہ یہاں سے دیکھنے وَلَكُمُ الرُّبُعُ، نیچے سے 4 نمبر ہے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال کا، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، اس کا آدھا ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد اگر ان کی اولاد نہ ہو، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو تو پھر آدھا حصہ۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہو، یعنی بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کی اولاد ہے، اولاد چاہے اس کی اس خاوند سے ہو
یا اس نے پہلے شادی کی ہو تو پہلے خاوند سے اولاد ہو، دونوں صورتوں میں فرمایا ولا فلکم الربع، تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا، 1/4 حصہ ملے گا، مما ترکنا، اس مال میں سے جو یہ عورتیں چھوڑ جائیں، تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، من بعد وصیتن، اس وصیت کے بعد یوسین بہا، جو وصیت انہوں نے کی ہو، او دین، یا ان پر قرضہ ہو، تو قرضے کی ادائیگی کے بعد پھر تمہارا حصہ چوتھائی ہوگا۔ آگے بیویوں کا حصہ بیان کیا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیویوں کا حصہ وہ چوتھائی حصہ 1/4 ہے، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی خاوند فوت ہو گیا ہے تو اب بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر خاوند کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو پھر چوتھا حصہ ملے گا، چوتھا حصہ 1/4، اور یہ زیادہ ہوتا ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ، اگر تمہاری اولاد، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان عورتوں کو 8واں حصہ ملے گا، 1/8، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، اس میں سے 8واں حصہ، تو اگر اولاد نہیں ہے تو چوتھا حصہ، اولاد ہے تو 8واں حصہ، من بعد وصیتن، اس وصیت کے بعد توصون بہا، جو وصیت تم کرتے ہو، او دین، یا قرضے کے بعد، تو یہ میاں بیوی کا حصہ آ گیا۔ آگے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اور اگر کوئی مرد ہے، یورث، جو جس کا وارث بنایا جا رہا ہے، کلالتن، وہ کلالہ ہے، یعنی اس کے کلالہ کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے ماں باپ دادا بھی نہ ہو اور اس کی اولاد بھی نہ ہو، تو ایسا آدمی اگر فوت ہو گیا ہے تو پھر اب اس کی میراث کیسی ہوگی؟ اب امراتن، یا کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کے اوپر ماں باپ بھی نہیں ہے اور آگے اولاد بھی نہیں ہے اس کی، تو بہن بھائی اگر ہیں تو پھر کیا ملے گا؟ فرم وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے، اگر وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا ایک بھائی ہے، او اختن، یا اس کی ایک بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اگر ایک بھائی ہے تب بھی چھٹا حصہ، ایک بہن ہے تو تب بھی اس کا چھٹا حصہ ملے گا، اگر آدمی کے اولاد نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، صرف بہن بھائی ہیں تو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ 1/3 حصے میں برابر کے شریک ہوں گے، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کر کے مال کو ایک حصہ ان کو دیے گا، اس میں یہ مرد اور برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ من بعد تو وصیت، باقی کہاں جائے گا؟ باقی جو دور سے ورثہ ہے، مثلا جو ہے بیوی ہے، اگر اس کو مل جائے گا، اور اس طرح دوسرے، ہاں یہاں کیونکہ خلاصہ ہے مسائل کا، یہ بہت تفصیلی مسائل ہیں، یہ پورا ایک یعنی کیا کہتے ہیں، چیپٹر ہے اس کا، ایک مضمون ہے۔ پھر ثلث ما من بعد ہاں جی، وصیت، یہ تو بہت جی اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی ہو یا دین کے بعد، غیر مضار، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اس میں، وصیت من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تاکیدی حکم ہے کہ میراث کے معاملے میں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حدود ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اس کو اللہ ایسی نہروں میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک حصہ بتا دیا اطاعت کا، اطاعت کرے گا تو جنت ہے، باغات ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، اور دوسرا حصہ کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اس کا اپوزٹ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی نافرمانی کی جس نے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود سے تجاوز کیا، اس کے حدود کو پامال کر دیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، اس آگ میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب، مہین کہتے ہیں ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہ خلاصہ تھوڑا سا مسائل کا، جو میراث کی مسائل ہیں اس کا خلاصہ اس آیت میں تفصیل سے آ گیا تقریباً۔
کافی ہے نا، رکوع ہو گئے. ٹھیک ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح جی ہے. چلیں، ہوں، ٹھیک ہے، جزاکم ٹھیک اللہ. ہے ٹھیک ہے چلیں جزاک السلام علیکم. اللہ. وعلیکم السلام.